اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم رقى المنبر فاشار بیدیہ قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أراك اليوم في الخير والشر ثلاثا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے قبلے کی جانب جو دیوار تھی اس کی طرف اشارہ کیا، مسجد کی ہی قبلے والی دیوار کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی دوران نماز اس دیوار میں جنت اور جہنم کی مثل دیکھی ہے، اور آج سے پہلے خیر اور شر کو اتنا واضح الفاظ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اس باب کے آغاز میں روایت ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں وقالت عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاة الکسوف فرأیت جہنم یحتم بعضها بعضا حین رأیتمونی تأخرت۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس کی تفصیلی روایت پیچھے گزر چکی ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے، آپ کو پیچھے ہٹتا ہوا صحابہ نے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ دوران نماز حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم کی بعض آگ کو کھا رہی تھی، یعنی اتنا شدید جہنم کے اندر عذاب ہے۔ یہ جو روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے قبلہ کی جانب دیوار کے اندر جنت اور جہنم کی مثل دیکھی ہے، اس سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست بنفس ہی جنت یا جہنم نہیں دیکھی، بلکہ حضور نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں، یعنی جنت کی بھی تصویر آپ نے دیکھی اور جہنم کی بھی تصویر آپ نے قبلے والی دیوار کے اندر دیکھی ہے۔ جنت کی یہ جہنم کی تصویر دیکھنا، یہ یا اس تصویر کو دیکھ کے اس میں سے کوئی چیز توڑنے کی کوشش کرنا، یا اس کو دیکھ کے پیچھے ہٹنا، یہ نامعقول سی بات ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کتنی ہی حقیقت کے قریب ترین تصویر کیوں نہ ہو، کوئی بھی صاحب عقل جو ہے اس میں سے کوئی چیز توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی تصویر ہے، جتنی بھی خوبصورت ہو وہ تصویر ہی ہے۔ یعنی موبائل پہ آپ کو نکال کے میں آپ کو تصویر دکھا دوں تو آپ پھل کھانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ تصویر ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سے توڑنا یا اس کو دیکھ کے پیچھے ہٹنا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ نے حقیقت میں بنفس ہی جنت اور جہنم ہی دیکھی ہے، یعنی ان کی تصویریں نہیں دیکھی، اور رہ گیا یہ معاملہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کی مثل دیکھی ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کو دیکھنے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ نہیں آیا، بلکہ کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر مواقعوں پہ اس کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے یہاں نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پہ کھڑے کھڑے میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ وہاں سے تمہارے لیے خوشہ انگور کا توڑ لاؤں، اور اگر میں توڑ لاتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے اس کو، یعنی اتنا عظیم الشان خوشہ تھا کہ اگر تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا۔ اس کے 2 معنی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ اتنا عظیم خوشہ تھا کہ وہ ختم نہ ہوتا، دوسرا معنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ اتنے لذیذ اور اتنا خوش ذائقہ پھل ہے جنت کا کہ اگر وہ صحابہ کھا لیتے، جو بھی کھا لیتا، وہ اس کے مرتے دم تک قیامت تک اس کے منہ سے وہ ذائقہ ختم نہ ہوتا، یعنی اتنی خوش ذائقہ چیز جہنم کا پھل ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں توڑ لاتا تو توڑ بندہ تبھی لاتا ہے جب چیز دسترس میں ہو اور چیز واقعی حقیقت میں ہو. حقیقت میں ہے ہی نہیں تو بندہ توڑنے کی آرزو کیسی ہے؟ تو حضور کا یہ فرمانا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو براہ راست حقیقت میں دیکھا ہے، اور جہنم کی بھی حضور نے براہ راست حقیقت میں دیکھا ہے. لیکن یہ حدیث مبارکہ یہ اس کے بعد کی ہے، یعنی جنت کو دیکھنے کا مشاہدہ بھی الگ حدیث مبارکہ میں اور کثیر میں ہے، اور جہنم کو دیکھنے کا مشاہدہ بھی کثیر حدیث مبارکہ میں ہے. اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت گزری تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ہر اس یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے میں نے ہر اس چیز کا مشاہدہ اور ہر اس چیز کو دیکھ لیا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی ہم سے کس چیز کا وعدہ کی؟ قیامت میں مرنے کے بعد جن چیزوں کا ہم سے وعدہ ہے کہ یہ سوالات ہوں گے، یہ جوابات ہوں گے، قبر کے اندر یہ معاملات پیش آئیں گے، جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے میزان وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں جن کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے. تو وہ دیکھنا بطور تصویر نہیں، وہ دیکھنا بطور حقیقت ہے. اب بندہ سوال کہ جی وہ حقیقت میں حضور نے کیسے دیکھا ہے؟ یہی حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. وہ چیز جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے دکھانا چاہے اللہ تعالیٰ تو دکھا سکتا ہے نا، اس کی طاقت اور اس کے علم کے اوپر تو اعتراض نہیں ہے. تو اس نے اپنے محبوب کو دکھایا، اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے، وہ اپنے نیک لوگوں کو دکھا سکتا ہے. رہ گیا یہاں پہ یہ سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کوئی پھل وغیرہ نہیں توڑا. اس کے اوپر بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی اگر حضور کو اختیار ہوتا تو حضور توڑ لیتے. نہ توڑنے کی ایک اور بھی بہت سی حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سے کوئی پھل وغیرہ کوئی چیز توڑ لاتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو دیکھ لیتے تو ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے ہمارا ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب، جی ہم نے جس چیز کے اوپر ایمان ہم لائے وہ ساری چیزیں غیب ہیں، ہمیں نہیں معلوم. حتیٰ کہ خدا کی ذات بھی تو ایمان بالغیب ہی ہے. جنت اور جہنم ایمان بالغیب کا حصہ ہے. قبر کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سارا ایمان بالغیب ہے. میدان محشر میں قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ سارا ایمان بالغیب ہے. آخرت میں جو جزا اور سزا ملے گی وہ ایمان بالغیب ہے. اگر حضور وہاں سے جنت سے کوئی خوشہ کوئی چیز توڑ لاتے تو ایمان بالغیب نہ رہتا، ایمان بھی شہادت ہو جاتا، اور یہ تقدیر کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کوئی بھی وہاں سے خوشہ نہیں توڑا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ اپنی حیات میں جیتے جی حضور نے کسی کو جنت کا مشاہدہ نہیں کروایا، جنت یا جہنم کا مشاہدہ نہیں کروایا. اور کوئی بندہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے، یا مجھے فلاں بزرگ نے یا فلاں بندے فلاں نیک بندے نے مجھے جنت دکھا دی ہے، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. کہ جب میں مثال دے رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے جنت کا مشاہدہ کر لیتا ہوں، جنت کو دیکھ لیتا ہوں، یہ جہنم کو دیکھ لیتا ہوں، یہ جہنم کے اثرات دیکھ لیتا ہوں، بعض یہ جنت کی کچھ صفات دیکھ لیتا ہوں، یہ جنت کی سے منسوب کوئی چیز دیکھ لیتا ہوں، تو کیا میرا ایمان بالغیب باقی رہے گا؟ ایمان بالغیب نہیں رہے گا. تو ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک انسان مر نہ جائے وہ ان چیزوں کو نہ دیکھے، وہ اس سے غیب ہی رہیں. تو وہ یعنی اس قسم کے جتنے دعوے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. اگر کوئی جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا سکتا ہے اور کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. تو جب حضور نے نہیں کروایا تو پھر کائنات کا کوئی دوسرا بندہ نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی اس طرح کا کسی نے کبھی دعویٰ کیا ہے. اور اس کے اندر آخری مسئلہ جو ہے وہ ہے جنت اور جہنم کے وجود کا. بعض لوگوں کا گمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو بنائے گا جس وقت ہم قیامت میں جائیں گے، اور جس وقت لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کی حاجت ہوگی تب اللہ تعالیٰ بنائے گا. فی الحال اس کا کوئی وجود نہیں ہے. بعض لوگوں کا، بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. اگر اس کا جنت اور جہنم کا ابھی وجود نہیں ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنی ہے، تو یہ جو حضور مشاہدہ کر رہے ہیں یہ کون سی جنت ہے؟
حضور تو جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں نا، اس کا مطلب جنت بن چکی ہے، جنت کے اندر سارے نعمتیں جو کچھ وعدے ہو چکے ہیں وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ حضور چاہتے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی نعمت اٹھا کے نیچے لے آتے اور صحابہ کو دکھاتے، حضور کے اختیار میں تھا۔ اگر وجود میں ہی نہ ہو تو حضور توڑ کے کہاں سے لا رہے ہیں اور دکھائیں کہاں سے؟ اور اگر جہنم کا وجود ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا اور جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا حضور نے وہ بھی بتایا۔ اور یہ اسی بخاری میں حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے، وہ جو بلی کی وجہ سے عورت کو سزا دی جا رہی تھی کہ وہ جہنم میں تھی اور بلی اس کو نوچ رہی تھی۔ اب وہ جہنم بنی ہوئی ہے، جہنم کے اندر موجود ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، تبھی تو حضور نے مشاہدہ کیا۔ اور جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو آپ نے مشاہدہ کیا جنت کا بھی اور جہنم کے، اور جس کو جو عذاب ہو رہے تھے حضور نے سارے دیکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے ان کا عقیدہ غلط ہے کہ جنت اور جہنم ابھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے، اور آخرت میں سزا اور جزا کے طور پہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا جنت میں بھیجے گا، اور جس کو ایمان والے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صدقے جنت والے لوگوں میں شمار فرمائے۔